بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کا قصہ سنیے۔ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے واسطے گئے تو قوم عمالقہ وہاں پر آباد تھی۔ اس وقت مرصد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پر پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرصد نے کہا کہ یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی، تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابع داری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا ہم اگر بغیر مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل اور خفیف کرے گی، اب یہ کام جس طریقے سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرصد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ مرصد نے کہا پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ ہود علیہ السلام کے خدا اگر ہود اس بات میں سچے ہیں کہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے، ہم صرف پانی کے واسطے ادھر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو بادل کے 3 ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ اب ان کو کہا گیا کہ تم کس بادل کو پسند کرتے ہو؟ روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سیاہ بادل کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کیا تو وہ سیاہ بادل کا ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا اور اس کے نیچے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب یہ شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمیوں کو انہوں نے آگے روانہ کیا کہ جلدی جاؤ اپنے علاقہ کی طرف، اپنی قوم کے پاس، ان کو خبر دو کہ اپنے اپنے تالاب اور حوضوں کو صاف کریں اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کریں اور ان کو خوشخبری سنا دو، یہ بدلی خواہش کے موافق ہے، یہ خوش ہو جائیں لوگ اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بدلی نہیں، یہ بلا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ بادل میں کیسی بلا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو ختم کر دے گی۔ اب ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات کو سنا تو ہود علیہ السلام کو جواب دیا اے ہود، ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو اور پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو، یعنی ہماری قوت کو بھی آپ جانتے ہو کہ ہم کس قدر مضبوط ہیں، کس قدر طاقتور ہیں، اور ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو اور اس کی شدت سے ڈرا رہے ہو۔ اسی گفتگو میں لوگ تھے کہ وہ بادل ان کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ جیسے ہی طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہوا کے اوپر نگہبان مسلط کرتے تھے کہ وہ ہوا کو کنٹرول کریں، لیکن یہ ہوا ان سے کنٹرول نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بادلوں پر اس لیے نگہبان بناتے ہیں کہ وہ بے گناہ لوگوں کو بچا لیں اس عذاب سے۔ وہ فرشتے جو نگہبان تھے ہوا کے اوپر، ہوا ان سے قابو سے نکل گئی تو فرشتوں کی نگہبانی اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا ہے کہ اس لیے رکھی تھی کہ وہ فرشتے گنہگار بندوں کو عذاب سے بچا لیں، لیکن وہ فرشتوں کے قابو نہ آئی۔ اب انہوں نے جب ہوا کی شدت کو دیکھا قوم عاد نے تو یہ لوگ اپنے مضبوط مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کجاووں میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجاووں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں
ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے بحر ہو گئی، یعنی فرشتے بھی اس ہوا کو قابو میں نہ پا سکے۔ یہ ہوا شوال کی 22ویں تاریخ سے شروع ہوئی صبح کے وقت سے، اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی کہ اٹھا کر ان کو مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو کے پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔ اس طرح ہود علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہلاک